میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے کہ بڑے عہدے پر آپ اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک آپ اپنی زبان کو کنٹرول نہ رکھیں. مجھے تو بلکہ منع کیا ہے کہ آپ انٹرویو اب مت دیں. میں نے ایک دفعہ صرف ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ وہ تھوڑا میک اپ کم کر لے, کیونکہ ان کی میک اپ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ چھپ جاتا ہے. میرے دشمن باہر نہیں ہے, میرے مخالف اندر ہے. حقیقت ہے, اگر کوئی بلاول کا گارڈ مجھے دکھا دیتا تھپڑ بھی کھاتا. میں اس شخص سے بڑا امپریس ہوں کیونکہ وہ کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں نے 4 شادیاں کی ہیں. جی بالکل. میں بہت گناہگار شخص تھا. میں نے عہد کیا اپنے اللہ سے کہ میں اللہ گناہ نہیں کروں گا, میں اب میں زنا نہیں کروں گا. عامر لیاقت حسین میرے ساتھ میں نے تھا 2002 میں, پھر وہ منسٹر حج تھا, اسٹیٹ منسٹر تھا. تو وہ ویڈیو بھی ہے جس میں اس کو کہہ رہا ہوں یار تم نے جو شادی کی ہے ذرا مجھے بھی راستہ دکھاؤ. مرد مجبوری میں دوسری شادی کرتا ہے. مجھے آگے جا کر سول نافرمانی پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے. لوگ بل نہیں دیں گے, سول نافرمانی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, ہو چکا ہے. بلکہ یہ جو مارشل آتے ہیں 10 سال پیچھے ملک کو لے جاتے ہیں. اچھا نبیل بھائی, ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی آپ سے جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے. آج کل بھی سنا ہے ناراض ہے, تو آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آگے آپ کو ٹکٹ دیں گے وہ تو اس کو جو موکل تھے نا, موکلوں نے غلط ایڈوائزز دیے اور وہ انسانی شکل میں بھی موکل آتے تھے. میں نے سنا ہے وہ مولوی بن گیا, اس کی داڑھی رکھ لی ہے. اس کا چہرہ دیکھنے کا خواہش مجھے بھی ہے. الیکشن میں عمران خان کو پتا چل گیا تھا وہ ہار رہا ہے, اور آئی بی کی رپورٹ ہے کہ نبیل گبول 30,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہے اس پوزیشن میں. ایک دفعہ مجھ پر جب حملہ ہوا لیاری میں, تو میں نے آگے پیچھے مڑ کر دیکھا, میرے سارے گارڈ بھاگ گئے. ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے. موجودہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ نان پولیٹیکل ہے, اس کے بس کی بات نہیں ہے. موجودہ نگراں کابینہ غلام ہے سارے. یہ غلام جو ہے نا اپنی منمانی نہیں کر سکے. ایک بجلی کا بل سے ایک ٹیکس نکال کے دکھا دے میں مان جاؤں. ہمارے کوئی 15 ایکڑ ایئرپورٹ کے ساتھ والی زمین, 15 ایکڑ بھی بڑی بات ہے. وہاں پہ 1 ایکڑ جو ہے ایئرپورٹ کے تقریباً 1 ارب کا ہے. اچھا جی. لیکن بہرحال میں آج بھی کوشش میں ہوں سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کریں. وہ انگیجمنٹ جو ہوگی نا وہ مفتی صاحب سے پوچھ کے ہوگی. کل کے پیلی ٹیکسی چلانے والے لوگ آج منسٹر بن کے بیٹھے ہیں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں پاکستان کے ایک سیاست کا بہت بڑا نام, اور ماشاءاللہ جب بھی وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, جدھر بھی آتے ہیں ان کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے. بالکل بے باک شخصیت ہے, جو دل میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. بعض دفعہ تنقید بھی ہو جاتی ہے, لیکن ان کو شاید کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے. میری مراد ہے, میرے ساتھ موجود ہیں جناب نبیل گبول صاحب. نبیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کی مہربانی کہ آپ دوسری دفعہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں, ورنہ لوگ ایک ہی دفعہ بات کر کے غائب ہو جاتے ہیں. نہیں نبیل بھائی, یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پہ انسان یہ کرتا ہے کہ کوئی بھی بات ہے نا ذرا نپے تلے الفاظ میں, آپ جو دل میں آتا ہے آپ بول دیتے ہیں. دیکھیں, میں ساری زندگی سیاست میں میں سمجھتا ہوں ناکام اسی لیے رہا ہوں. ناکام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاست میں اگر آپ کسی بڑے عہدے پہ آتے ہیں آپ کو کامیاب کہا جاتا ہے. میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے کہ بڑے عہدے پر آپ اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک آپ اپنی زبان کو کنٹرول نہ رکھیں. اور اگر آپ ہاں سے ہاں ملائیں, اور اگر آپ غلط بات کو بھی اگر آپ درست کہیں گے نہیں جی یہ درست ہے, تو وہ بندہ جو ہے نا سیاست میں کامیاب ہوتا ہے اور بڑے بڑے پوسٹ پر بھی آ جاتا ہے. لیکن جو سچی بات کرتا ہے, جو دل کی بات کرتا ہے, وہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے. لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ لوگوں کی محبت مجھے ملتی ہے سچی بات کرنے پر, کیونکہ میں بات کھری کرتا ہوں, سچی کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوا پچھلے دنوں میری پارٹی بھی ناراض ہے مجھ سے. جی بالکل. اور اسی بات پہ ناراض ہے کہ آپ مجھے تو بلکہ منع کیا ہے کہ آپ انٹرویو اب مت دیں. اچھا. تو میں نے کہا یہ چیز تو مجھ سے میں روک نہیں سکتا ہوں اس چیز کو, اور میں اپنے زبان کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا ہوں. اب جس حالت میں ہوں, جیسا بھی ہوں, آپ کو مجھے قبول کرنا پڑے گا. یہ اصل نبیل گبول ہے. نہ بناوٹی کرتا ہوں, نہ ایکٹنگ کرتا ہوں, نہ جھوٹ بولتا ہوں. اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو نیچے جو کامنٹس آتے ہیں اس میں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے. بالکل, ہم نے یہی دیکھے, آپ بس پھر بھی بولتے ہی رہتے ہیں. اپنا ساکھ کو جو ہے نا وہ برقرار رکھنا چاہیے. جو وہ ہے اور جو سچی بات ہے اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اچھا, آپ ڈفرینٹ قسم کی باتیں بتاتے بھی رہتے ہیں پالیٹکس کے حوالے سے بھی. ریسنٹلی بھی آپ نے ایک انکشاف کیا ہے یا ایک خبر دی ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ فردوس عاشق وہاں جس پارٹی میں جاتی ہے وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے.
میں جہانگیر ترین میرا دوست ہے, میں نے جہانگیر ترین کو واٹس ایپ میسج کیا جو کہ اس طرح سے جواب نہیں دیا مجھے. اچھا, میں نے کہا یار مجھے لگ رہا ہے کہ تم عمران خان کی جگہ لے لو گے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر تم جس طرح ہمارے فرشتے چاہتے ہیں, جس طرح عمران خان کو بنایا گیا تھا, اگر 2018 والے الیکشن دوبارہ ہو جائے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید تم وزیر اعظم بنو گے, لیکن تم نے ایک غلطی کر دی. تم نے ایک ایسے شخصیت کو اپنی پارٹی میں لیا, کیونکہ جس پارٹی میں وہ جاتی ہے فردوس عاشق اعوان, وہ پارٹی غرق ہو جاتا ہے, وہ پارٹی اقتدار میں نہیں رہتی ہے پھر. تو وہ تم نے بڑی غلطی کر لی, اب باقی تمہاری مرضی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا جواب نہ دینا اسی بات پر تھا کہ اس کی بھی مجبوری ہے, کیونکہ استحکام پارٹی جو تھی, جو بنی ہے, وہ جہانگیر ترین یا علیم خان نے خود نہیں بنائی ہے, وہ بنوائی گئی ہے, سب کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں. اب اس میں لوگ ڈالے بھی گئے ہیں, اس میں جو ہے نا لوگوں کو لایا بھی گیا ہے, وہ اپنی مرضی سے لایا گیا تھا. جہانگیر ترین بیچارہ کیا بولے گا اس میں, جہانگیر ترین کی تو چلتی نہیں ہے. اب جس کی چلتی ہے ان کو اگر فردوس عاشق اعوان پسند ہے. بات یہ کہ میں نے ایک دفعہ صرف ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ وہ تھوڑا میک اپ کم کر لے, کیونکہ ان کی میک اپ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ چھپ جاتا ہے, پتہ نہیں ہوتا اس میک اپ کے پیچھے کون ہوتا ہے, چہرے کا پتہ نہیں چلتا. باقی یہ بات صحیح ہے, جس جماعت میں وہ گئی ہے, وہ جماعت آپ کو پتہ, چاہے وہ پیپلز پارٹی میں تھی پہلے ہمارے ساتھ ہی میں, مجھ سے پہلے, مطلب پیپلز پارٹی سے پہلے وہ چودھری شجاعت کے ساتھ تھی. چودھری شجاعت پی ایم ایل کیو کا حال کیا ہوا سب کے پاس سامنے ہے. اب پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر گئی, آئی اس کے اندر مسلم لیگ کا پی ٹی آئی میں. مسلم لیگ نون والوں نے نہیں لیا, اس نے بڑی منت کی کہ میں مسلم لیگ نون مجھے نہیں لیا انہوں نے. پھر پی ٹی آئی میں گئی. عمران خان نے ویسے ایک اچھا کام کیا ہے, عمران خان نے خود اس کو نکال دیا, کیونکہ پیری نے کہا تھا کہ جب تک یہ پارٹی میں ہے آپ کا پارٹی جو ہے نا وہ آگے نہیں جائے گا. تو عمران خان نے تو پہلے ہی نکال دیا. تو سنا ہے سیالکوٹ میں ایک بابا ہے, اس کے پاس یہ بہت جاتی ہے, تو بابا سے کوئی تعویذیں شاویزیں کرائے کہ پیرنی کی بھی جو ہے نا وہ نہیں چلی اس میں, اور اس کو پارٹی سے جو ہے نا اس کو جانا پڑا. تو یہاں پر ہمارے ملک پہ سیاست ہی جب موکل چلا رہے تو ہم جیسے لوگ کہاں جائیں گے, سمجھے نا. اچھا, ایک اور آپ کا ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس پہ لوگوں نے بڑی تنقید کی, بلاول بھٹو صاحب والی جو ویڈیو تھی, اس پہ اگرچہ آپ پہلے بتا بھی چکے, لیکن وہ اصل میں کیا واقعہ تھا کہ بلکہ آپ نے اتنی دفعہ میں یہ بول چکا ہوں باتیں. دیکھیں, میں نے ایک بات واضح کی ہے, میں پچھلے 40 سال سے سیاست میں ہوں, اور سیاست میں عزت کی وجہ سے انسان جاتا ہے. انسان دیکھیں جس کے اندر تھوڑی سی غیرت ہے تو وہ اپنی بےزتی برداشت نہیں کرتا ہے, اور وہ پھر اس جگہ سے, یار لوگ بیویاں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ عزت نہیں ہوتی ہے, لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ پارٹی کیا چیز ہے. اگر مجھے لگتا کہ بلاول نے مجھے دھکا دیا یا بلاول نے مجھ سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا, آپ یقین کریں میں اسی دن پارٹی چھوڑ دیتا. عزت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. نہ بلاول نے مجھے دھکا دیا, نہ بلاول نے مجھ سے پورا 10 منٹ بات کی. پہلے وہ کلپ نہیں چلائی کسی نے, اور اٹھتے اٹھتے اس نے ایک جس طریقے سے ہاتھ کا وہ ایکشن کیا وہ چلا دی کہ جی نبیل گبول کو ہاتھ ملانے سے بلاول نے انکار کیا. ایسی بات ہے, بلاول 1 سال کا بچہ تھا تو میں نے اس کے وہ فرسٹ برتھ ڈے مجھے یاد ہے بلاول ہاؤس میں, جو محترمہ نے پارٹی میں سے کسی کو نہیں بلایا تھا, فیملی ممبر کو بلایا تھا, پارٹی میں سے صرف مجھے بلایا تھا, مطلب میں تھا فیملی کے ساتھ. تو مطلب وہ میری عزت بڑا کرتا ہے, مجھے انکل کہتا ہے. لوگ چاہتے ہیں, ظاہر ہے دیکھیں میرے خلاف پارٹی کے اندر میرے دشمن باہر نہیں ہیں, میرے مخالف اندر ہے. میرے مخالف آستین کے سانپ ہے. جن لوگوں کو میں نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو سے ملایا, جن لوگوں کو 2002 میں ایم پی اے کے ٹکٹ میں نے ریزرو سیٹ لیڈیز کا دلایا, وہ بعد میں وفاقی وزیر بن گئی. نبیل گبول آؤٹ ہو گیا, وہ ان ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر سازش کرتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں میرے خلاف یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو دکھ ضرور ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں حافظ صاحب, میں ایک بات پہ بڑا ایمان ہے, کیونکہ میں سچا ہوں, میرا ایمان ہے, میرے ساتھ جس نے کیا ہے اس کا منہ کالا ہوا ہے, یقین کریں. اور آپ ابھی دیکھنا ایک شخص کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا, یہ آپ ایک خبر دے رہے ہیں. وہ اس لیے
کیونکہ میرے ساتھ جس نے کیا ہے وہ ذلیل خوار ہوا ہے. اچھا آپ نے بلکہ اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر کسی نے مجھے دھکا دیا ہوتا تو میں تو تھپڑ مار دیتا, اور آپ کا تو مزاج بھی یہی ہے کہ اگر کوئی واقعی ایسا ہوتا. اول تو یہ بات ہے کہ بلاول کے لیے میں نے یہ الفاظ یوز نہیں کیے تھے, نہیں وہ اگر دوسرے کی بات کر رہے تھے, وہ جو کسی اور کی. جی کہا کہ بلاول کے کسی گارڈ نے مجھے دکھا دیا. حقیقت ہے اگر کوئی بلاول کا گارڈ مجھے دکھا دیتا تھپڑ بھی کھاتا, کوئی دکھا نہیں دیا کسی نے. تو جب کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں ہے تو اس کے اوپر مطلب میں کیا بحث کروں. اور اس کے اوپر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر واقعی یہ بات سچ ہوتی, اگر کسی کوئی گارڈ یا کوئی اس طرح کا شخص, کوئی بھی شخص میری بےزتی کرتا ہوا دکھا دیتا تو تھپڑ ہی کھاتا. اچھا رنویر بھائی, لاسٹ ٹائم میں جو آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی نا, بہت وائرل گئی تھی, ملینز میں دیکھی تھی لوگوں نے. وہ فیس بک پہ ہم لوگ ڈالتے ہیں نا چنک, تو وہ لوگ پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا کیا باتیں کر دی نبیل قبول صاحب نے. ملینز میں 5-6 ملین لوگوں نے آپ کی 60 لاکھ لوگوں نے اگر دیکھا ہے مجھے, تو میں خود ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی ایسا کیا چیز آپ لوگوں نے میرے اندر دیکھ لیا کہ اتنی زیادہ تعداد میں آپ لوگ دیکھتے ہو. میرے تو اپنے گھر میں عزت نہیں ہے, آپ لوگ کیوں اتنی عزت دیتے ہو؟ نہیں, آپ ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں میری ایک پوڈ کاسٹ دیکھی مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کوئی؟ جی بالکل میں نے دیکھی ہے, اور میں اس شخص سے بڑا امپریس ہوں کیونکہ وہ کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں نے 4 شادیاں کی ہیں. جی بالکل. اور بلکہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں دیکھا جس نے کہا کہ انہوں نے رشتے بھیجے جو معذور عورتیں تھیں جو کہ 40 سال سے اوپر, ان کو رشتے بھیجے. تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, اسلام کہتا ہے شریعت میں آپ کو 4 شادیاں الاؤ ہے. اسلام کو اگر آپ پڑھیں, ایک اسلام کے جو ڈائریکشنز ہیں جو قرآن شریف میں لکھے ہوئے ہیں, وہ انسان کی اپنی اچھائی بہتری کے لیے, معاشرے کے لیے. اللہ نے کیوں کہا 4 شادیوں کا؟ تاکہ اسی لیے ظاہر ہے کہ آپ گناہ سے بچیں. بالکل. اب اگر آپ یقین کریں میں گناہ کروں نا, باہر جا کے گناہ کروں اور گناہ کر کے میں گھر آؤں, آپ یقین کریں کہ میرے بچوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, میری بیوی کو بھی اعتراض نہیں ہوگی. چلو یار آتا تو ہمارے پاس ہی ہے, واپس ہو گیا گناہ. چلو لیکن اگر نکاح کر لیں, میں نے نکاح کر لی تو پورا گھر برباد ہو جاتا ہے. میری ماشاءاللہ 2 شادیاں ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی, اور میں نے چھپ کر نہیں کی ہے. میں نے آپ یقین کریں, بلکہ آپ کے چونکہ آپ نے ذکر کی مولانا طارق مسعود کی, میں ان سے یہی ملنا چاہتا ہوں, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا پرابلمس مجھے پیش آ رہے ہیں. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جب اللہ ایک چیز کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ گناہ سے بچیں. میں بہت گناہ گار شخص تھا, میں نے عہد کیا اپنے اللہ سے کہ میں اللہ گناہ نہیں کروں گا, میں اب میں زنا نہیں کروں گا, اب میں آپ کے دکھائے ہوئے راستے پہ جاؤں گا. تو میں نے شادی دوسری کی جس سے میرا پورا گھر ہل گیا, بچے ہل گئے. تو یہ چیز اگر اللہ نے الاؤ کیا ہے تو اللہ کے بندے کیوں اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں؟ آپ یہ چیز دیکھیں. میں تو یہی کہتا ہوں نا, آپ مرتے ہو, جب مرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کو دفنا کے واپس آتے ہیں تو سوئم والے دن ہی کہتے ہیں بھئی یہ بریانی جو ہے اس کے اندر آلو کم ہے, ذرا بریانی میں آلو ڈال کے لے آؤ, ذرا یہ زردہ لے کر آؤ. بھول جاتے ہیں باپ کو. اس کے بعد کہتے ہیں بھئی آپ باپ نے کیا کیا جائیداد چھوڑا, جائیداد پہ فوراً اس پر آ جاتے ہیں. لیکن باپ اگر اپنے آخری دن کو, اپنے آخری سالوں کو اگر اچھی طرح انجوائے تو میں نہیں کہوں گا, مطلب اچھی طرح گزارنا چاہتا ہے, سکون کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے, اور پلس اللہ کی راہ میں گزارنا چاہتا ہے, شریعت کے مطابق گزارنا چاہتا ہے, تو اس پہ اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. چلیں انشاءاللہ پھر آپ ملاقات جلدی رکھتے ہیں پھر مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ, تاکہ وہ آپ کو مزید مشورہ دے سکیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے. اسی حوالے سے ملنا چاہ رہا ہوں. چلیں انشاءاللہ. اچھا نبیل بھی اب ہم آتے ہیں, آپ MNA جب رہے تو آپ کے بہت سارے دوست قریبی, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا, بہت وائرل گیا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم, ان کے ساتھ بھی آپ کی بڑی دوستی تھی. ان کے ساتھ ذرا کوئی ہمیں شیئر تو کریں کہ آپ کا کیا تعلق تھا, کبھی کبھار ملاقات ہوتی تھی یا کوئی روٹین میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا؟ عامر میرے ساتھ 2002 میں MNA تھا. عامر لیاقت حسین میرے ساتھ MNA تھا 2002 میں, پھر وہ منسٹر حج تھا, اسٹیٹ منسٹر تھا. ہم لوگوں کی کافی دوستی رہی ہے, بلکہ ان کی موت سے 1 مہینہ پہلے ہی میں ملا ہوں, پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے ہوئے تھے,
تو وہ ویڈیو بھی ہے جس میں میں اس کو کہہ رہا ہوں یار تم نے جو شادی کی ہے ذرا مجھے بھی راستہ دکھاؤ کس طرح کی ہے کیا کی ہے, ہنسی مذاق ایک لائٹر موڈ میں. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ اس بیچارے کے ساتھ جو ہے نا اس کو کسی نے سمجھا نہیں. جس طرح انگلش میں کہتے ہیں نا بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن, ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. میں یہ کہتا ہوں ہر ناکام آدمی کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے. اگر اس نے دوسری شادی کی یا تیسری شادی کی, اگر پہلی بیوی یا بچے ساتھ دیتے, اگر وہ کہتا ہے پہلی بیوی کو طلاق دی ہے ٹھیک ہے طلاق دی, اس کے بعد بھی اگر وہ بچے جو ہیں خاص کر دیکھیں بچے بڑے اہمیت رکھتے ہیں, مطلب میری زندگی میرے بچے بہت اہمیت رکھتے ہیں. بچوں کا جو ہے نا ساتھ بڑا سپورٹ ہونا ضروری ہے. اگر بچوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا باپ جو ہے وہ پھنس گیا تھا نا وہ, تو وہ بچے سپورٹ پہ آ جاتے ہیں, باپ کے سپورٹ پہ آ جائے. باپ غلط جگہ پہ شادی کی ہے ایک ایسی عورت سے جس نے اس کی ویڈیو وائرل کی, ایک ایسی عورت نے جس کی وجہ سے عامر جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا, جس کی وجہ سے وہ اینٹی ڈپریسنٹ کی ڈرگز لیتا تھا اتنی زیادہ تعداد میں. آپ کو پتا ہے جب سائیکیٹرسٹ کے جاتے ہیں تو وہ ڈپریشن کم کرنے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹ دیتے ہیں, جس کو آپ زیادہ تعداد میں اگر یوز کریں تو وہ آپ کو نقصان دے دیتے ہیں. جب آپ کا والد آپ کا باپ اکیلا رہ گیا اور کسی عورت نے اس کے ساتھ فراڈ کیا تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ اپنی ناراضگی دکھائیں, آپ پہنچ جاتے اپنے والد کو اٹھا کے اپنے گھر لے آتے تو وہ والد بچ جاتا. یا وہ عورت جو پہلی عورت تھی وہ اگر اپنے بچوں کو کہتی کہ نہیں بھائی تمہارا باپ کو اس وقت تم لوگ کی ضرورت ہے, چلو مجھے تو اس سے طلاق دے دیا, تم لوگ اولاد ہو, تم لوگ تو ضرورت ہے. اس بیچارے کو میں آخری دنوں میں دیکھا اکیلا رہ گیا تھا, وہ روتا رہتا تھا کہ مجھے جو ہے میں کس طرح اپنے بچوں کو فیس کروں گا, میں کس طرح معاشرے کو فیس کروں گا, میں کس طریقے سے لوگوں کو فیس کروں گا, کیونکہ میری ویڈیو میری بیوی نے وائرل کی اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی. پھر بعد میں اس کی بیوی کورٹ میں گئی, بیوی نے کہا مجھے طلاق نہیں دی ہے, اور وہ جائیداد کے لیے, وہ تو سب جائیداد کے لیے سب جانتے ہیں کہ وہ کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے یہی کہا نا کہ اگر پہلی بیوی سمجھدار ہوتی نا تو وہ پہلی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوتا اور وہ دوسری شادی بھی کبھی نہیں کرتا. ابھی ہمیشہ یاد رکھیں مرد مجبوری میں دوسری شادی کرتا ہے, مرد ہمیشہ مجبوری میں دوسری شادی کرتا ہے کیونکہ پہلی بیوی اس کو سمجھ نہیں پاتی ہے تو وہ مجبوری میں دوسری شادی کرتا ہے. اچھا پھر بھی اب تھوڑے کراچی کے حالات کی طرف آتے ہیں. آج کل آپ نے سنا ہوگا خبریں بہت زیادہ کہ بجلی کے بلوں سے لوگ بہت پریشان ہیں. تو کوئی اپنے زیور بیچ رہا ہے, کوئی اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں کہ بجلی کا بل ادا کر سکے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں بجلی کا بل کا اگر فیصلہ بیٹھ کے IMF کرتی ہے تو ناکامی ہماری حکومت کی ہے نا. ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارے ملک ترقی کر سکے. ہم نے وہ کام نہیں کیا, ہم مانتے ہیں, ہم میں مطلب ہم خود بھی ہیں, میں خود بھی ہوں. ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اوپر جاتی. ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے جو روپیز جو ڈی ویلیو ہوا ہے, بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے زیادہ طاقتور ہے. بالکل, یعنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. ہمارے دشمن ممالک کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پاکستان خود جو ہے وہ اتنا کمزور ہو رہا ہے اکنامکلی. آپ دیکھیں سوویت یونین میں کیا ہوا, سوویت یونین میں اکنامیکل کرائسس آیا, آج سوویت یونین بکھر گئی. پاکستان کی جو قوم ہے, میں یہ بالکل واضح کروں گا کہ اس میں ہماری قوم جو ہے نا سب سے بڑی گناہ گار ہے. قوم اگر محنت نہیں کرتی ہے, حکومت کا کیا دیکھیں, ایک تو یہ جو مارشل آتے ہیں 10 سال پیچھے حکومت کو لے جاتے, مطلب ملک کو لے جاتے ہیں, کہتے ہیں جی الیکٹیبلز جو ہیں الیکٹیبلز کو نہیں آنا چاہیے اور بیوروکریسی یا آپ کے ٹیکنوکریٹس یا اکنامسٹ کو آنا چاہیے حکومت چلانے کے لیے. زندگی میں ایک چیز یاد رکھے, کبھی اکنامسٹ جو ہے نا, کبھی بھی ٹیکنوکریٹ جو ہے نا وہ عوام کی بات نہیں کرے گا, کیونکہ وہ ووٹ لے کر نہیں آیا ہے. وہ اکانومی کے لیے اگر بات کرے گا تو وہ ایز اے بینکر بات کرے گا. ایک بینک کے مینیجر کا دماغ اس کے پاس ہوگا, وہ وہی بات کرے گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ لیاری میں کون سی گلی میں گیس آ رہا ہے, لیاری میں بجلی نہیں ہے, لیاری میں پانی نہیں ہے. اس کو یہ چیزوں کا نہیں پتا. جب اس کو یہ چیزوں کا نہیں پتا ہے تو وہ پھر ملک کو ترقی کیسے دے سکتا ہے. آپ ایک دفعہ آپ
اعتماد کریں الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر. آپ اعتماد کریں الیکٹڈ گورنمنٹ کو, آپ دیں حکومت, اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو 5 سال کے لیے ڈسٹرب نہ کرے, پھر اپنی منمانی نہ کرے, اپنے لوگوں کو اہم عہدوں پر نہیں ڈالیں. آپ ان کو دیں تو ملک اس طرح پھر ترقی کرے گی. جب آپ ان کو بیچ راستے پہ روک لیتے ہیں, ان کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں, تو پھر وہ ظاہر ہے کچھ نہیں کام کر سکے گا. تو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ بجلی کا بھی بل کا آپ نے بات کیا. بجلی کا بل کوئی غریب ابھی کوئی نہیں ادا کرے گا, یہ میں آپ کو بتاؤں. اور اس کی ذمہ دار کیوں, آج آپ دیکھیں جو ہماری فائنانس منسٹر ہے بیگم شمشاد جو ہے, اس نے کہا جی IMF نے کہا ہے ہمیں تو ٹیکس اور بجلی کا بل مہنگا ہونے جا رہا ہے. کہاں سے دیں گے؟ نہیں دے سکتے. مجھے آگے جا کر سول نافرمانی پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے. اچھا, لوگ بل نہیں دیں گے, سول نافرمانی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, ہو چکا ہے. بلکہ لوگ نہیں دے رہے ہیں اپنا بل. جب بل نہیں دیتے ہیں تو 15 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اچھا نبیل بھائی, کراچی میں جب ابھی بلدیاتی الیکشن ہوا تو میئر کا اگر ہم دیکھ رہے تھے, ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ یا جماعت اسلامی کا ہوگا یا PTI کا ہوگا. آپ کے پاس ایسے کیا طریقہ ہے کہ آپ نے ان سب کو مات دے کے جو ہے اپنا میئر لگا لیا؟ ہمارے پاس گیدر سنگھ ہی ہے. گیدر سنگھ عوام کو بھی بتائیں کوئی. ہمارے پاس گیدر سنگھ ہی, وہ ہم نے دیکھیں لیاری کے اندر جب 13 یونین کونسل ہے, لیاری کے اندر 13 یونین کونسل میں سے 12 ہم جیتے. جو آخری 13واں تھا وہ صرف 150 ووٹ سے ہمارے. بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں خود پتا تھا کہ کراچی میں یہ ریزلٹس ہمیں ملیں گے. اور دیکھیں ایک چیز یاد کریں, جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا, اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں بھی ہوتی ہے تو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ وہ جو انڈیپینڈنٹ جیتتے ہیں یا چھوٹے گروپس والے جیتتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ان کا سپورٹ ملا اور ہم اپنا میئر لے کر آئے. مرتضیٰ واب ایک نوجوان محنتی شخص ہے, کر رہا ہے محنت, اور کرنے دے. حافظ نعیم جس کے سارے میں بننا چاہ رہا تھا, وہی بیچارہ خود بعد میں عذاب میں آ گیا, تو وہ جو سارا اس کو ملنا تھا وہ ملا نہیں. لیکن یہ کہ اب چونکہ ہم اس دن میں مرتضیٰ کو یہی کہا, میں نے کہا یار دیکھو تم میئر تو بن گئے, پارلیمنٹ ہی ختم ہو گیا, حکومت ہی چلی گئی, اب تم جانو تمہارا کام, ابھی تمہیں اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے. پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تمہیں سنبھال رہی تھی سندھ حکومت کی, ابھی تمہیں خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. آپ کے دوست, بڑے قریبی دوست پرانے, عمران خان صاحب آج کل مصیبت میں ہیں. مجھے دکھ ہے ان کے لیے. آپ کو یہ میں پوچھنا چاہتا کہ ابھی آپ اس بات پہ دکھی ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے ایسا ہونا نہیں؟ دیکھیں عمران خان سے غلطی یہ ہو گئی کہ عمران خان سنتا کسی کی نہیں ہے, وہ کرتا وہی ہے یا تو جو اس کو سمجھ آتا ہے. آج کل جو میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی بہت زیادہ باتیں سنتا ہے, اور وہ اس چکر میں جو ہے نا موکلوں کے اور پیروں کے پاس جانا, اور اس چکروں میں پڑ گیا وہ. تو اس کو جو موکل تھے نا, موکلوں نے غلط ایڈوائزز دیے, اور وہ انسانی شکل میں بھی موکل آتے تھے. وہ موکل تھے اصل میں موکل, وہ انسانی شکل میں آتے تھے. ٹھیک ہے, جس میں سارے وہ لوگ ہیں جو بعد میں بھاگ گئے پارٹی چھوڑ کر. وہ ان کے باتوں میں آ کر دیکھیں, آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ بیٹھ کر اپنے لوگوں کو یہ کہیں کہ اگر میں گرفتار ہوا تو تم لوگ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ راستے میں کوئی بھی آ جائے آپ کو اس کے اوپر حملہ کرنا ہے, آپ کو توڑ پھوڑ کرنا ہے, آپ کو کسی بھی ادارے کا پرواہ نہیں کرنا ہے. تو وہ پھر ورکروں کا برین واش جو اس نے کیا وہ بھی کسی کے کہنے پر کیا اس نے. وہ چیز اس کی سب سے بڑی غلطی ہے اس کی. دیکھیں اتنا سپورٹ اور اتنی پاپولرٹی جو عمران خان کو ملی ہے بھٹو صاحب کے بعد, جی بالکل بالکل, اس کا وہ فائدہ وہ نہیں اٹھا سکا, اور وہ اس غلط راستے پہ نکل گیا جو انسان جب غلطی کر بیٹھتا ہے. یہ مجھے ضرور دکھ ہے کہ کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو آپ اگر بند بھی کرتے جیل میں تو اس کو ایکسیس ملنا چاہیے کہ وہ کورٹ آئے جائے. پتہ چلنا چاہیے کہ ابھی میں نے سنا ہے وہ مولوی بن گیا, اس نے داڑھی رکھ لی ہے. اس کا چہرہ دیکھنے کا خواہش مجھے بھی ہے, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ جیل میں ایک شخص اگر برے حالات میں ہے تو میں کہوں گا بہت اچھا ہوا. میں کہتا ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. سب سے پہلے عمران خان کی غلطی ہے 9 مئی کی,
9 मई में जो उसके लोगों ने हरकत की है वो नाकाबिले माफ़ी है, उसकी सपोर्ट कोई पाकिस्तानी नहीं करेगा। जिस भारत को डर लगता है, जिस भारत को ये डर लगता है कि हम किस तरह जो है छावनी पे हमला करें, आपके कारकुनों ने जाके कोर कमांडर के घर पे घुस गए, आपके वर्कर्स जो है वो GHQ में घुस गए, तो वो मैं समझता हूँ कि अब आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। या तो आप कौम के सामने आए, माफ़ी मांगे इस बात की कि भाई मैंने अगर ये अपने कारकुनों को अगर मैंने ये तरबियत दी है तो मेरे कारकुनान ने उन्होंने गलती की है और मैं इस गलती को मानता हूँ। अच्छा नबील भाई, हम सुनते रहते हैं कि आपकी पार्टी आपसे जो है वो नाराज हो जाती है। आजकल भी सुना है नाराज है, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? आगे आपको टिकट देंगे वो, या उनकी कोशिश होगी कि भाई ये बहुत ज्यादा बोलता है बंदा, इससे थोड़ा दूर ही रह ले तो बेहतर है? मुझे खुशी हुई कि CEC की मीटिंग में कल एतजाज हसन को भी बुलाया गया था। अच्छा, वो भी बहुत बोलते हैं। जी बिल्कुल। पार्टी को अपने उस शख्स या उस वर्कर के बारे में पता होना चाहिए, कोई ऐसा क्यों बोल रहा है, जो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। उसको बुलाए, उससे पूछे कि तुम ये बातें क्यों करते हो, वजह क्या है, वजह क्या है तुम्हारी। अगर आप टोटली अपने कारकुन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर कारकुन भी फील करता है कि यार मतलब मेरा कोई सपोर्ट, मेरा कोई नहीं है। जब कारकुन को ये फील हो कि मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं खड़ी है, मेरा कोई नहीं, मैंने पार्टी को रिजल्ट दिया है। ये जो बल्दियाती इलेक्शन में 12 सीटें हम जीते, 13 में से मैंने दिन रात मेहनत की 6 महीना, मैंने पार्टी को रिजल्ट दिया है। मैं पार्टी में जब बीच में नाराज होकर जब चला गया था 2013 में और दोबारा 2015 में वापस आया, उसके बाद पार्टी लियारी में क्या पोजीशन में थी, मैंने पार्टी को उठाया लियारी में। मुझे बाय इलेक्शन का टिकट पिछले साल मिला था अगेंस्ट इमरान खान, मैं इलेक्शन लड़ रहा था। जी बिल्कुल, आपने और बताया था लास्ट इलेक्शन में इमरान खान को पता चल गया था वो हार रहा है, तो उसने अपने ही MNA जो साबिक था उसको बेच के स्टे लगा दिया इलेक्शन के ऊपर। और IB की रिपोर्ट है कि नबील गबोल 30,000 की लीड से जीत रहा है इस पोजीशन में। तो अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स है जो आप समझते हो कि मेरिट पर है, जब आप मेरिट पे फैसला करते हैं ना, तो आपको ये टिकट, आपको ये सीट, आपकी कोई अहमियत नहीं रखती है। अगर मैं आज ना MNA ना MPA पिछले 8 साल से नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि अगर मैं किसी IG, DIG या सेक्रेटरी को फ़ोन करता हूँ, मैं उसको ये नहीं बोलता हूँ कि मैं साबिक MNA नबील गबोल बोल रहा हूँ। मैं एक मैसेज करता हूँ, मैं नबील गबोल हूँ, प्लीज़ कॉल मी बैक। उसका फ़ोन फ़ौरन आ जाता है। ये इज्जत मैंने पाई है। तो बाकी ये सीटें आनी जानी, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, ये चीज़ें देखी हैं। अगर मेरे हर चीज़ नसीब में, मुझे 1988 में पहली दफ़ा टिकट मिला, वो रातों रात जो है ना चेंज हुआ है। पहले किसी और को टिकट मिला था MPA का, और वो रातों रात चेंज हुआ, क्योंकि मेरे नसीब में लिखा हुआ था। अगर मेरे नसीब में कोई चीज़ लिखी है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे बड़े से बड़े लोग कोशिश करें। कितना मेरा रास्ता रोकोगे? मेरा रास्ता अगर मेरा रब रोकेगा मैं रुकूंगा, अदरवाइज तो इंसान की बस की बात नहीं है कि वो मेरा रास्ता रोके। जो कहते हैं ना, तुम कब तक रोकोगे मुझे। ये तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता है। थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। आप एक बड़ा बयान देते होते हैं और जब भी आप वो बात करते हैं तो वो फिर वायरल चली जाती है। आप कहते हैं कि मुझे अल्लाह के बाद जो है वो अपने कलाशनकोव पे बड़ा भरोसा है। तो ये इसकी क्या, इसके पीछे लॉजिक? उसके लॉजिक पीछे ये है कि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, लियारी में एक वक्त लियारी वजीरिस्तान जैसा बन गया था। यहाँ तक कि पुलिस एंटर नहीं हो सकती थी। लियारी गैंग वॉर ने जैसा कब्जा कर दिया था लियारी के ऊपर। उन दिनों में मेरे ऊपर हमले भी बहुत होते थे। मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि मैं हमेशा मेरी ये सोच है कि क्राइम नेवर पेज, क्रिमिनल के मैं सख्त खिलाफ रहा हूँ हमेशा। तो एक दफ़ा मुझ पर जब हमला हुआ लियारी में, तो मैंने आगे पीछे मुड़कर देखा, मेरे सारे गार्ड भाग गए थे और मेरे हाथ में सिर्फ एक अकेला मैं था गाड़ी में। मेरा ड्राइवर भी भाग गया गाड़ी बंद करके, और मेरे पास सिर्फ क्लैशनकोफ थी। और वो एक मेरे पास एक क्लैशनकोफ है। जब मैं पहली दफ़ा MPA बना 1988 में, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने गिफ्ट किया था वो। अच्छा, हाँ, वो मुझे गिफ्ट किया था। वो उस पर मुझे बड़ा भरोसा है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे सिर्फ अपने अल्लाह पे और अपने क्लैशनकोफ पे भरोसा है, बाकी लोगों पे कोई भरोसा नहीं।
اور ویسے کتنے کلاشنکوف ہیں آپ کے پاس یا کتنا اسلحہ ہے؟ کافی شوق ہے گنس کا، بچپن سے شوق ہے، شکاری آدمی ہوں، 15 سال کی عمر سے شکار پہ نکل جاتا تھا، پہاڑوں پہ وہیں پہ رہتا تھا، پہاڑوں میں رہتا تھا، شکار کر کے واپس اترتا تھا، گھر والے پریشانی کدھر غائب ہو گیا. تو شروع سے شوق ہے الحمدللہ، سب لائسنسڈ ہے سب. کیونکہ میں دیکھیں نا 6 دفعہ MP MNA بنا ہوں. جب آپ MP MNA بنتے ہیں تو آپ کو فری لائسنس ملتا ہے. جی بالکل. آپ MP MNA بنتے ہیں تو آپ کو پھر گورنمنٹ کی طرف سے واہ فیکٹری سے آپ کو جو ہے ایک اسلحہ جو ہے آپ کو ملتا ہے. الحمدللہ شوق ہے. امریکہ میں رہتا تھا، امریکہ سے لے کر آتا تھا، تو شکار کا شوق ہے، بڑے بڑے شکار کی. اچھا، آپ امریکہ سے بھی لے کے آئے؟ امریکہ سے بھی لے کر آیا، امپورٹ لائسنس نکال کے امریکہ سے بھی لے کر آیا، دبئی سے لے کر آیا، سب لیگل. اچھا، اس طرح الاؤ ہوتا ہے کہ الاؤ ہے. آپ امپورٹ لائسنس لیتے ہیں، آپ امپورٹ لائسنس لیتے تو آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. پھر تو آپ کے پاس کافی سارا ذخیرہ ہوگا اس کا. نہیں ذخیرہ نہیں، ہوں گے کچھ، لیکن یہ کہ شوق ہے. ابھی بھی شکار کرتا ہوں اس وزن کے ساتھ. کیا شکار میں کوئی خاص چیز یا؟ دیکھیں ہمارا علاقہ جو ہے نا وہ ہے کھیرتر نیشنل پارک، ٹکو باران. ٹھیک ہے. اس کے بالکل پیچھے پہاڑ ہے کھیرتر پہاڑ. وہاں پر کافی جانور، آئیبیکس مشہور ہے ہمارے علاقے کا. آئیبیکس ہے، ہرن ہے، بہت سارے شکار ہیں. چلیں زبردست ہو گیا. لیکن میرا ایک شوق ہے شکار اکیلا کرتا ہوں میں. اچھا. اکیلا نکل جاتا ہوں جیپ میں، اکیلا رات گزارتا ہوں جنگل میں، صبح فجر میں اٹھتا ہوں، کیمپ کرتا ہوں باہر اور پھر نکل جاتا ہوں پہاڑ پہ. ہاں اکیلا. اکیلا رہنا بڑا پسند ہے. میں بڑا ایک اکیلا مطلب لونلینس کا مزہ لیتا ہوں میں. ایڈونچرس پہاڑ پہ جو ہے اکیلا رہنا، کبھی کبھی 3 دن نکل جاتے. اچھا، بڑی بات ہے جی. ابھی تھوڑا سا آتے ہیں موجودہ نگران سیٹ اپ پہ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید 1 سال چلے، 2 سال چلے. مجھے یہاں پہ آپ سے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس بارے میں کہ الیکشن کب ہونے چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں کہ الیکشن کب ہوگی. الیکشن کب ہوگی جی، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر اس کا جواب میں دیتا تو میں سمجھتا ہوں دے سکتا تھا اگر، اور دے پاؤں اگر، تو اس کا مطلب میں CSS کے ایگزام پاس کر سکتا ہوں. اس طرح مشکل سوال ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ الیکشنز کب ہو گیا. ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے. ہر کسی کا اپنا اپنا خواہش ہے، ہر جماعت کی اپنی خواہش ہے، ہر شخص کی اپنی خواہش ہے. موجودہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ نان پولیٹیکل ہے. ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے نفیس انسان ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. جو ٹیم اس نے کابینہ میں بنائی ہے ان میں کوئی اس طرح کا مجھے شخص نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں اس وقت ہمارا سب سے بڑا جنگ جو ہے نا وہ اکانومی کے ساتھ ہے. ہمارا سب سے بڑا جو ہے جنگ اس وقت ہے کہ ہم جس قرضے کے تلے ڈوبے ہوئے ہیں اس قرضے سے نکلنا ہے. IMF کے ساتھ ہمارا جنگ ہے. حکومت پاکستان کو IMF چلا رہی ہے. پہلے ہم غلام تھے برٹش گورنمنٹ کی. 1947 سے پہلے ہم غلام تھے برٹش گورنمنٹ کی. آج ہم غلام ہیں IMF کی. تو جب آپ IMF کے غلام ہو تو غلام جو ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا ہے. موجودہ نگراں کابینہ غلام ہے سارے. یہ غلام جو ہے نا اپنی منمانی نہیں کر سکتے. یہ ایک بجلی کا بل سے ایک ٹیکس نکال کے دکھا دے میں مان جاؤں. کتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں یہ ایک ٹیکس نکالتے میں مان جاؤں. ادھر IMF کا ایک ڈائریکٹر فون کرتا ہے، ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے بات کرتا ہے، ایک ڈائریکٹر IMF کا. تو جس قوم، میں نے کہا نا میں اپنی قوم سے بڑا ناراض ہوں. میری قوم ہمیں گالیاں دیتی ہے نا سیاستدانوں کو. آپ خود اپنے آپ کو تو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے محلے کو صاف نہیں کر سکتے. آپ کے بچے کو، اگر آپ کا چھوٹا بچہ 2 سال کا ہے، اگر اس کو باتھ روم جانا ہے اور اگر اس گھر کے اندر باتھ روم ایک ہی ہے اور اگر باپ باتھ روم ہے تو آپ اپنے بچے کو کہتے ہو جاؤ باہر سڑک پہ بیٹھ جاؤ، گندگی کرو. جب آپ کی قوم کا یہ سوچ ہے کہ شارٹ کٹ سے مجھے نوکری ملے، میں پیسے سے نوکری خرید سکتا ہوں، میں میرٹ پہ میں پڑھوں کیوں. اگر آپ کی قوم کا یہ سوچ ہے کہ میں جعلی سرٹیفکیٹ پہ نوکری لے سکتا ہوں، گریجویشن کی اگر سرٹیفکیٹ میرے پاس ہو میں نوکری لے سکتا ہوں، تو وہ پھر پڑھے گا کیوں. تو بہت سارے ہمارے اندر خامیاں ہیں.
ہمارے لوگوں کی ایک سوچ میں خامی ہے. آپ سب کچھ چھوڑ دو. میں کہتا ہوں آپ پاکستان کے ٹریفک کا جو نظام ہے نا, وہ آپ ایک فوجی جنرل کو بولو بھائی آپ چیئرمین ہو, اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں, ٹریفک کے نظام کو آپ سب بات چھوڑ دیں. آپ شارع فیصل پہ جائیں, کراچی شارع فیصل پر جب آپ سفر کرتے ہیں 3 لین ہے, جو فاسٹ ٹریک ہوگا اس پہ بندہ جو ہے نا وہ سلو گاڑی چلا رہا ہوگا, پیچھے سارا ٹریفک جو ہے جام ہے. بالکل ایسے ہی. جبکہ یہاں سے صرف 1 گھنٹہ 20 منٹ کی فلائٹ ہے مسقط. آپ وہاں اترتے ہیں تو وہ جو بندہ پاکستان سے جا رہا ہوتا ہے وہ انسان کا بچہ بن جاتا ہے وہاں جا کے. وہ سارے رولز فالو کرتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہاں ڈنڈا ہے. یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر کوئی رول ریگولیشن کچھ نہیں ہے, اور وہ لوگ خود اس میں انوالوڈ ہے, ہمارے عوام خود انوالوڈ ہے. آپ صرف ایک چیز کو صحیح کرو, شارع فیصل کو ٹریفک کو صحیح کر دو, میں بولوں گا بھائی اس حکومت کو بھی اس شخص کے حوالے کر دو, یہ شاید حکومت کو بھی سیدھا کر دے. زبردست باتیں کر رہے ہیں آپ, بڑا مزہ آ رہا ہے. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں, لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ مزار قائد اور جو کراچی ایئرپورٹ ہے وہ ہماری زمین پہ ہے. چھوڑ رہا تھا میں چھوڑ رہا تھا وہ ایک آپ نے دیکھا نا میم وہ جی میمرز, اور بلکہ وہی میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, لوگوں نے اس پہ بہت میمز اور یہ وہ کیا. تو اصل میں آپ کا کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جس میں گورنمنٹ نے کہا جی ہم چلو دیں گے, تھوڑے تھوڑے کر کے دیں گے, کچھ کریں گے, کیا معاملہ چل رہا ہے آپ کا؟ دیکھیں 1920s میں میرے دادا کے والد خداداد گبول, انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے پاس ایک وہ رہتے یہاں پہ تھے سبزی منڈی میں, وہ گھر سے نکلتے تھے تو پرانے کپڑے پہن کر, پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر, اور بزنس کرتے تھے, پیسہ بہت تھا ان کے پاس, تو ان کو شوق تھا زمینیں خریدنے کی. تو وہ کراچی میں نکلتے تھے اور وہ بوری کے اندر پیچھے بوری کو رکھتے تھے پیسے ڈال کے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ وہ کچرا اٹھانے والا بندہ ہے, تاکہ چور نہیں, کیوں چوریاں بہت ہوتی تھی, چور نہیں آ جائے. اور وہ جب جس راستے سے جا اس کو پتا تھا آج یہاں پہ کلیکٹر جو ہے نیلامی کر رہا ہے, تو وہ نیلام میں کیا کرتا تھا, زمینیں خریدتا تھا, اور وہ اتنا زیادہ بڈ دیتا تھا نیلامی کا کہ کوئی اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا مقابلہ صرف ایک پارسی فیملی تھی, وہی کر سکتا تھا. تو وہ زمینیں خریدتا گیا, یہاں تک کہ 70% جب زمین خرید لی تو برٹش گورنمنٹ نے بینڈ لگا دیا, اور اس بینڈ کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے, اپیل کیا ہے ہائی کورٹ میں, اور وہ بینڈ بھی جو ہے واپس لے لیا گیا, اور اس کی کاپی میں نے ٹویٹر پہ لگائی. وہی ہے, بالکل آپ نے اس کو ٹویٹ کیا, میں نے ٹویٹ کیا ہے. اب بات یہ کچھ لوگوں نے میم بنایا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. ایک بڑا زبردست بندے نے جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں آپ کے, وہ نیچے جو ہے کہہ رہا ہے چھوڑ رہا ہے, لپیٹ رہا ہے. تو یہ لوگوں کو کہنے دو. اب گورنمنٹ نے, جب میں منسٹر بنا تو میں نے گورنمنٹ کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو قائد اعظم کے نام پر ہے, اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قائد اعظم کا نام ہٹاؤ, آپ ایک ٹرمینل کو ہمارے نام پہ کر دیں, گبول ٹرمینل, چلو ہماری زمین پہ ہمارا آنا چاہیے. تو وہ نہیں مانے. پھر انہوں نے ہمیں کوئی تقریباً 120 ایکڑ کا کہا کہ جی ٹھیک ہے, یہ ہم آپ کو واپس کرتے کیونکہ یہ ہمارے یوز میں نہیں ہے آج کل, وہ ایئرپورٹ چینج ہوا ہے, اولڈ ایئرپورٹ اینڈ نیو ایئرپورٹ. اب جب وہ زمین 120 ایکڑ کا سروے کیا تو پتا چلا وہ اولڈ ایئرپورٹ میں جہاں پہ VVIP لینڈنگ ہوتی ہے وہ وہاں پہ نکل آئی. میں نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کرنے کی کوشش کی, جو کہ مجھے روک دیا گیا کہ چونکہ ایئرپورٹ کا رن وے ہمارے نام پر ہے تو اس پہ سٹے ملنا چاہیے, کیونکہ اس کے پیسے ہمیں نہیں ملے, اور وہ سٹے ایسا ہو کہ لینڈنگ اور ٹیک آف الاؤ نہیں ہونا چاہیے, جس پر جو ہے پھر کافی مجھے جو ہے نا سختیاں برداشت کرنی پڑی کہ یہ پٹیشن آپ داخل نہیں کریں. لیکن بہرحال میں آج بھی کوشش میں ہوں سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کریں. ہمارے ایک ایڈوکیٹ ہیں لیاقت گبول ایڈوکیٹ, اس کو میں نے کہا کہ یہ پٹیشن تیار ہے, عنقریب میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں اس پہ. ہمیں ابھی تک گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا, اس کا معاوضہ کچھ نہیں. آج بھی ایئرپورٹ کے جو فارم 7 ہے وہ ہمارے پاس ہے, ہمارے نام پر ہے زمین. چلیں جی, اللہ کرے آپ کو اس کا کچھ ملے, ایٹ لیسٹ کوئی رائلٹی, کوئی ایسی بھی آپ نے اس کے ساتھ ڈیل نہیں بنائی کہ بھی چلو پیسے چھوڑو کٹھے تو منتھلی ہمیں اتنی رائلٹی تو دیکھیں پیسے نہیں, ہم نے کہا ہمارے نام پر کر دو. قائد اعظم کا نام کیسے ہٹائے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے بھائی, قائد اعظم کا نام نہیں ہٹاؤ, ہمارے نام پر کچھ کر دو, ایئرپورٹ کا باقی حصہ کر دو. یا ہم نے یہ کہا کہ جو زمین ہماری نکلتی ہے جو آپ کے یوز میں نہیں ہے وہ ہمیں الاٹ کرے, جو کہ انہوں نے کیا الاٹ. ہمارے کوئی 15 ایکڑ ایئرپورٹ کے ساتھ والی زمین, 15 ایکڑ بھی بڑی بات ہے. وہاں پہ 1 ایکڑ جو ہے ایئرپورٹ کے
ارد گرد ایئرپورٹ کا 1 ایکڑ جو ہے وہ تقریباً 1 ارب کا ہے. اچھا جی. وہ آپ کو ملی ہے واپس؟ وہ مجھے واپس ملی صرف 15 ایکڑ واپس 15 ملا. ایکڑ. اور باقی جو آپ باقی کا ابھی تک کیس چل رہا ہے. چلیں کوئی بہتر فیصلہ ہے آپ کے حق میں. نبیل بھائی لاسٹ ٹائم آپ نے ریحام خان کے حوالے سے بھی کافی انکشافات کیے تھے کہ میں نے ان کو بتایا تھا, سمجھایا تھا کہ عمران خان سے نہ ملو. وہ بھی آپ کے ملینز آف لوگوں نے دیکھا وہ والا کلپ بھی. تو وہ اس کے حوالے سے کوئی مزید آپ کے پاس آج کل کوئی ریحام خان سے آپ کا رابطہ رہتا ہے, یا جب انہوں نے کتاب لکھی تو اس کے بعد؟ میں بڑا معصوم انسان ہوں, میں مجھ پہ پابندی ہے کہ میں ریحام خان کا نام بھی نہ لوں. اچھا میں نام نہیں لوں گا, صرف اتنا آپ کو کہوں نو کمنٹس. چلے ٹھیک ہے, سمجھ گئے, پابندی جہاں سے لگی ہے وہ بھی سمجھ گئے. اچھا نبیل بھائی آپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں آج کل؟ بہت کم ہے. اچھا ہاں, کیونکہ میں نے سب گاڑی اپنے بچوں کو دے دی. آج کل میرے پاس صرف اپنی کلیکشنز کی کچھ گاڑیاں ہیں. پہلے بہت زیادہ تھی لیکن بچوں کو دے دی میں نے. پہلے کتنی گاڑیاں تھیں آپ کے پاس؟ چلیں جو بچوں کو دے دی ہیں وہ بھی ملا. دیکھیں یہ وہ بات ہے نا جو پھر آپ وہ سوال کر رہے ہو, جس طرح ریحام خان پہ بینڈ ہے اسی طرح ہی آپ اپنے دولت کے حوالے سے بھی بات کرنے پہ بینڈ لگا دیا کہ یار اس طرح کی تم بات کرتے ہو تو لوگ بولیں گے کہ بھائی. میں ایک چیز آپ کو یہ ضرور بتاؤں, کل کے پیلی ٹیکسی چلانے والے لوگ آج منسٹر بن کے بیٹھے ہیں. کل کے پیلی ٹیکسی چلا, میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. میں 15 سال کا تھا, میرے والد نے مجھے عمان سے منگا کے شیولیٹ کمیرو گفٹ کی تھی 15 سال کی عمر کا. اچھا ٹھیک ہے, میں کوئی سیاستدان 15 سال کی عمر میں تو نہیں تھا. جی بالکل. ہمیں کوئی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ آپ نے کرپشن میں پیسہ بنایا. ہمیں اللہ کا شکر ہے, میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں بورن ود دا گولڈن اسپون. تو ان چیزوں کا کہ کوئی باتیں کہیں جی آپ نے اتنی گاڑیاں کہاں سے خرید لی آپ نے, یہ تو بات یہ کہ لوگوں کی نظروں پہ حسد بھی بہت کرتے ہیں لوگ, لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں. باقی اگر میرا کلیکشن دیکھنا ہے تو آپ میرے جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں میں آپ کو ضرور لے جاؤں گا, اس کی آپ الگ شاٹ بنائیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں. اور پھر لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ کتنے کی ہیں اور کون کون سی گاڑیاں. اور گھر کتنے ہیں آپ کے؟ گھر میرے ماشاءاللہ ہوں گے 3-4. میرے گاؤں میں گھر ہے, ٹکو باران میں, اسلام آباد میں اور کراچی میں 4 گھر ہوں گے. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کو زمینداری کا شوق بھی ہے؟ بالکل. میری زمینیں جو میرا علاقہ ہے ٹکو باران میں, وہاں پر مجھے آج کل زیادہ شوق ہو گیا فروٹ فارمنگ کا. تو میں فروٹ فارمنگ کر رہا ہوں وہاں پر. اور اس میں اچھا پروفٹ ہے الحمدللہ. مطلب نہیں میں آپ کے انکم کے لیے نہیں پوچھ رہا, میں پبلک کے نالج کے لیے کہ دیکھیں محنت بہت چاہیے ہوتا ہے اس میں. اچھا اگر آپ زیادہ, خود میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرے انگیجمنٹس اتنی زیادہ ہیں باہر سیاسی لوگوں سے یہ وہ, لیکن یہ اچھا خاصا مل جاتا ہے اس سے. آپ نے شکر ہے کلیئر کر دیا کہ آپ کی انگیجمنٹ سیاسی لوگوں کے حوالے سے, ورنہ لوگوں نے وہ انگیجمنٹ جو ہوگی نا وہ مفتی صاحب سے پوچھ کے ہوگی. اچھا چلیں پھر مفتی صاحب تو مفتی صاحب ہیں بھی شوقین اس چیز کے, تو انہیں تو آپ کو گائیڈ کر کے بھی خوشی ہوگی. جی بالکل. اور پھر آگے لوگ اس طرح مفتی صاحب اس طرح مجھے انٹرویو پہ بلا لیں گے پھر اپنے. ہاں جی. اور پھر اپنی کہانی بھی اور آپ کی دونوں کہانی عوام کے سامنے رکھیں گے, اور عوام واضح مائنڈ بھی کر جاتی ہے. کیونکہ مفتی طارق صاحب, مسعود صاحب بھی دل جلے ہیں اور میں بھی دل جلا ہوں, اور 2 دل جلے جب بیٹھتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے. کیا بات ہے. نبیل بھائی تھینک یو ویری مچ, بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے اگین. اور انشاءاللہ جب بھی کراچی آئیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ سے ٹائم لیں, اور آپ بھی جب بھی لاہور آئیں تو آپ سے ضرور مجھے بالکل آپ کو لاہور آنا ہے. اور طارق مسعود سے جلدی میری میٹنگ کرائے, ان سے اہم فیصلہ لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ پہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں پبلک کو تو پلیز. پبلک کو صرف میں یہ میسج دوں گا کہ بھائی سیاستدان سارے خراب نہیں ہیں. جس طریقے سے ایک باپ کے 5 بچے ہیں, 5 بچے خراب کبھی نہیں ہوں گے. آپ لوگ اپنی خامیوں کو سیاستدان پہ نہیں ڈالیں, پہلے اپنے آپ کو انسان بنائیں, پہلے اپنے آپ کو سچا پاکستانی بنائیں, پہلے اپنے آپ کو اچھا شہری بنائیں, تو آپ کے ملک کے حالات صحیح ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.